مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو 55 روپے اضافہ ہوا ہے اس کا بینیفٹ کس نے اٹھایا ہے؟ کوئی کمپنیز ہیں، کون ہے جس کو فائدہ ہوا ہے؟ کیونکہ الٹیمیٹ عوام کو تو نقصان ہی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ آگے تیل کی قلت پیدا ہوگی، مارا ماری ہوگی اور نقص امن کے خطرات منڈلا رہے ہیں، ہمیں سیکورٹی دی جائے، یہ کیا جائے وہ کیا جائے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ بتا رہے تھے کہ سٹاک ہوتا ہے ہر ملک کے پاس، تو پاکستان کے پاس جو ایس او پی ہے وہ کیا ہے؟ کتنے دنوں کا سٹاک ہوتا ہے؟ پلس حکومتی جو وزیر ہیں انہوں نے کچھ دن پہلے کہا تھا، بلکہ وفاقی حکومت نے کہا تھا کہ ہمارے پاس 1 مہینے کا ریزرو موجود ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اور کچھ ہی دن بعد یعنی دوسرے دن ہی کچھ گھنٹوں بعد ہی پتہ چلا کہ بھائی 55 روپے بڑھا دیے۔ پیٹرول پمپ مالکان نے ایک طرف سے یہ حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، دوسری طرف جو ہے وہ آئل کمپنیز جن کے پاس اپنا سٹاک تھا ان پہ دباؤ ڈالا تاکہ وہ زیادہ اور ہمیں دیں۔ تو اچھا، پھر حکومت کو بھی اس سے فائدہ ہے۔ اب حکومت کو کس طرح فائدہ ہے؟ حکومت پر آئی ایم ایف کا ایک دباؤ ہے کہ اپنے ٹیکس کلیکشن بڑھاؤ۔ اچھا، حکومت جو ہے ٹیکس اکٹھا نہیں کر پا رہی۔ لیکن مجھے وکیل صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو پرائز ہے غالباً 321 روپے پیٹرول کی پرائز ہے پر لیٹر، اور جو ڈیزل کی پرائز ہے، اس میں سے کتنے پیسے ڈائریکٹلی 1 لیٹر میں سے عوام جو موٹر سائیکل یا گاڑی والا ڈلواتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی 321 میں سے سیدھے کتنے پیسے ہیں جو گورنمنٹ کی جیب میں چلے جاتے ہیں؟ اور اس کے اندر انہوں نے گیم کیا کی ہے وہ بتائیے۔ اچھا، یہ دیکھیں حکومت جو ہے نا الزام لگا رہی ہے کہ پیٹرول پمپ مالکان نے یہ کیا یا آئل کمپنیز نے یہ کیا، لیکن حکومت نے خود بھی تو یہی کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ملک بھر میں پیٹرول کا بحران چل رہا ہے اور ہر طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیول اسٹیشن کے اوپر لمبی لمبی لائنیں ہیں۔ حکومت کی طرف سے جیسے ہی یہ اعلان کیا گیا کہ 55 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے پیٹرول کی پرائز میں اور ڈیزل کی پرائز میں، ہمارے ساتھ وکیل الرحمان صاحب موجود ہیں، اور وکیل الرحمان صاحب کامرس ٹریڈ کے بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، اور فیول کی پرائز ہو، گولڈ کی پرائز ہو، یا جو بھی اکانومی سے ریلیونٹ ہیں تو بہت گرپ ہے، کئی سالوں سے یہ کور کر رہے ہیں۔ ایک سوال وکیل صاحب جو میرے ذہن میں ہے، اور بنیادی سوال یہ ہے کہ اچانک سے جیسے کل رات 9-10 بجے ہم نے دیکھا کہ لائنیں لگنا شروع ہو گئی، تقریباً 2-2.5 گھنٹے بعد گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ 55 روپے اضافہ ہوا، ایک بہت بڑا جمپ تھا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو 55 روپے اضافہ ہوا ہے اس کا بینیفٹ کس نے اٹھایا ہے؟ کوئی کمپنیز ہیں، کون ہے جس کو فائدہ ہوا ہے؟ کیونکہ الٹیمیٹ عوام کو تو نقصان ہی ہے، عوام لائنوں میں بھی لگی ہے، عوام 55 روپے اوپر دے کر اب فیول خریدے گی بھی، لیکن فائدہ کس کو ہوا ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ اس وقت جو ہمارے آئل کمپنیز ہیں، پیٹرول پمپ مالکان ہیں، یہ تو ہمارے پاس حکومتی وزراء اور ان کی طرف سے آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان میں 18 دن کا سٹاک ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہوگا لیکن کم از کم وہ اپنے ریزرو بتا رہے کہ 18 دن کا ہمارے پاس سٹاک ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تو جنگ شروع ہوئے 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا، 1 ہفتہ ہوا ہوگا، میکسیمم 1 ہفتہ ہوا، تو ابھی تک ہم جو تیل استعمال کر رہے ہیں اپنے سٹاک کا کر رہے ہیں، آگے جو 2 ہفتے اور بھی جو ہم استعمال کریں گے وہ اپنے سٹاک کا کریں گے۔ ابھی تو تیل نیا آیا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو تیل اس وقت پڑا ہوا ہے وہ پرانے نرخوں پر ہے۔ اوکے، تو اس لحاظ سے تو ریٹ بڑھانے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ پھر یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا کہ پھر یہ بڑھایا کیوں گیا اور اس سے فائدہ کس کو ہوا؟ دیکھیں، اگر آپ چیزوں کو تھوڑا سیکوینس میں دیکھیں، یہ فیصلے سے پہلے جو ہے پیٹرول پمپ جو پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن ہے ان کی طرف سے پریس کانفرنس ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ آگے تیل کی قلت پیدا ہوگی، مارا ماری ہوگی اور نقص امن کے خطرات منڈلا رہے ہیں، ہمیں سیکورٹی دی جائے، یہ کیا جائے وہ کیا جائے۔ انہوں نے بڑی خطرناک قسم کی جو ہے ایک وہ پریس کانفرنس کر دی، وہ میڈیا پہ چلی، پینک پیدا ہوا، لوگ پیٹرول پمپ کی طرف بھاگے، کیونکہ اگر پیٹرول پمپ والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تیل کی شارٹیج ہونے والی ہے تو ظاہر ہے کہ ہر بندہ پھر پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں آگے ملے نہ ملے، تو اپنے حساب سے جس کے پیپسی کی بوتل تھی وہ لے کے بھاگ گئے، جس کے پاس کین ہے وہ کین لے کے بھر کے لے کر آ رہا ہے، کہیں پر کسی کے پاس بائک ہے تو بائک کی ٹینکی فل کی، گھر میں آ کے بوتلوں میں خالی کی اور دوبارہ پھر لائن میں کھڑا ہو گیا، تو ایک پینک کریٹ ہو گئی۔ اچھا، اس کا پیٹرولیم ڈیلرز جو ہے نا، جو ان کے پیٹرول پمپ والے ایسوسی ایشن ہے، یہ وہ کوئی عام لوگ نہیں ہے، ان کے حکومتی ایوانوں تک رسائی ہے۔ اگر ان کے دل میں کوئی خدشات تھے، یہ براہ راست وزراء تک اپنی بات پہنچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے میڈیا کے ذریعے سے یہ بات کر کے پینک پھیلائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ان کے جو سٹاک تھے
اس اسٹاک پر جو ہے رش بنا کر اور کسی طریقے سے کم تیل بکے، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ہم پریشر ڈالیں گے تیل کی ابھی جو ہے وہ آمد ہوگی نہیں، رش بڑھے گا، تو اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی قیمت بڑھانی پڑے گی، اور ہمارے پاس جو اسٹاک ہے جو پچھلے جو پرانے نرخوں پہ ہے وہ ہم آگے جو ہے وہ مہنگے داموں بیچیں گے۔ تو ایک تو پیٹرول پمپ کا اپنا منافع تو ہے ہی جتنا بھی ہے۔ اچھا، یہاں یہ آپ نے بڑی جو ہے وہ بڑی لاجک اور بڑی شاکنگ بات بھی کی ہے کہ فوری طور پر یہ جو پیٹرول پمپ مالکان ہیں، یہ کمپنیز ہیں، انہوں نے ایک پریشر بلڈ کیا، کیونکہ ان کے پاس پرانے نرخوں کے اوپر موجود تھا فیول، اور انہوں نے پریشر بلڈ کیا تاکہ حکومت فوری طور پر آئی، اور یہی میں جو گیپ کی بات کر رہا تھا نا کہ رات 9 سے لے کے 12 کے درمیان ہوا سب کچھ، یعنی اگر پرائز انکریز کرنی ہے تو وہ جب پرائز انکریز ہوتی ہے اس کے بعد ہونا چاہیے نا ایک لوگوں میں رش، ہاں یار اب 55 بڑھ گیا۔ اچھا سیکنڈ آپ اس میں ضرور یہ ایڈ کیجئے گا، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ بتا رہے تھے کہ سٹاک ہوتا ہے ہر ملک کے پاس، تو پاکستان کے پاس جو ایس او پی ہے وہ کیا ہے، کتنے دنوں کا سٹاک ہوتا ہے؟ پلس حکومتی جو وزیر ہیں انہوں نے کچھ دن پہلے کہا تھا، بلکہ وفاقی حکومت نے کہا تھا کہ ہمارے پاس 1 مہینے کا ریزرو موجود ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اور کچھ ہی دن بعد یعنی دوسرے دن ہی کچھ گھنٹوں بعد ہی پتہ چلا کہ بھائی 55 روپے بڑھا دیے۔ بالکل، یہ دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ یہ صرف پیٹرول پمپ والوں نے نہیں، ہمارے یہاں بدقسمت یہ ہے کہ جب اس طرح کی جو ہے وہ بحرانی صورتحال بنتی ہے، چیلنجنگ سچویشن بنتی ہے، اس سے بہت سارے لوگ جو ہے اس سے ان کے دل میں ہمدردی، اللہ کا خوف پیدا ہونے کے بجائے وہ اس کو ایک اپورچونیٹی کے طور پہ لیتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال سے میں کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ پیٹرول پمپ مالکان نے ایک طرف سے یہ حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، دوسری طرف جو ہے وہ آئل کمپنیز جن کے پاس اپنا سٹاک تھا ان پہ دباؤ ڈالا تاکہ وہ زیادہ اور ہمیں دیں، اور آئل کمپنیز جو ہے وہ زیادہ دینے کے لیے اس لیے تیار نہیں تھے کہ ان کو بھی منافع کمانا تھا، وہ اضافی سپلائی دے نہیں رہے تھے، اور پیٹرول پمپ والے جو ہے وہ عام لوگوں کو نہیں دے رہے تھے۔ اس چکر میں جو ہے ایک سائیکل چند گھنٹوں میں جو ہے اس طرح ایک سچویشن بنی کہ جس کے بعد حکومت کا کام یہ ہے کہ اس طرح کے جو مافیا ہوتے ہیں ان مافیاز کو جو ہے وہ کنٹرول کریں، ان کو لگام دیں، لیکن ہمارے ہاں جو ہے ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے۔ جو جتنی بھی مافیا ہیں وہ حکومتوں کو اسی طرح بلیک میل کرتے ہیں، اور حکومتیں کسی نہ کسی حد تک ان سے فائدے بھی اٹھاتے ہیں۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ اچھا ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، آئل کمپنیز ہمیں جو ہے ذرا کچھ ہمیں بھی دے دو، یا دوسرے پیٹرول پمپ مالکان سے بھی کوئی چیزیں لے لی ہو انہوں نے کہ ہم بڑھانے جا رہے ہیں، اطلاع دے دی اور آپ اپنا سٹاک وہ کریں، اور چند گھنٹوں بعد جو ہے ہم آپ کو 55 روپے بڑھا کے دے رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں اگر کسی کے پاس جو ہے وہ ہزاروں گیلن وہ پیٹرول پڑا ہوا ہے، ڈیزل پڑا ہوا ہے، اور 55 روپے پر لیٹر بڑھ رہا ہے، تو بیٹھے بیٹھائے ان کے لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اچھا پھر حکومت کو بھی اس سے فائدہ ہے۔ اب حکومت کو کس طرح فائدہ ہے؟ حکومت پر IMF کا ایک دباؤ ہے کہ اپنے ٹیکس کلیکشن بڑھاؤ۔ اچھا حکومت جو ہے ٹیکس اکٹھا نہیں کر پا رہی، کیونکہ وہ ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ جتنے لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، وہ ان سے ٹیکس نہیں لینا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس گنے چنے کچھ جگہ ہیں جن سے وہ ٹیکس لیتے ہیں، جس میں تنخواہ دار طبقہ ہے، اور اسی طرح پیٹرول ڈیزل پر جو ٹیکس ہے، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے، امپورٹ سیلز ٹیکس ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مختلف جو اشیاء سر پہ لی جاتی ہے، اور اسی طرح انکم ٹیکس ہے، سیلز ٹیکس ہے، یہ جو ہے وہ اسی پر ان کا جو ہے وہ سارا دار و مدار ہے۔ اب ان کو لگا کہ اگر یہ جو ہے ہم ریٹ بڑھاتے ہیں تو یہ انہوں نے صرف ریٹ نہیں بڑھائے، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ پیٹرول جو ہے نا، پیٹرول پر جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی تھی وہ 55 روپے 24 پیسے پہلے لی جاتی تھی پر لیٹر۔ اچھا، اور اب اس کو جو ہے وہ بڑھا کر تقریباً یہ ڈیزل پر جو ہے وہ 76 روپے 21 پیسے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لی جاتی تھی، اس کو کم کر کے 55 روپے 24 پیسے کر دی۔ ڈیزل میں ڈیولپمنٹ لیوی کم کر دی، لیکن اس کی جگہ پر پیٹرول پر جو ہے وہ 84 روپے 40 پیسے جو ڈیولپمنٹ لیوی لی جاتی تھی اس کو 105 روپے 37 پیسے پہ لے گئے، یعنی 105 روپے سے بڑھا دی۔ اتنی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ایک پر لیٹر پر لی جا رہی ہے، یہ اچانک بڑھا دیے، یعنی 20 روپے پیٹرول پر لیوی بڑھا دیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سب کہہ رہے تھے کہ آپ لیوی کم کریں، انہوں نے پیٹرول پر باقاعدہ لیوی اور بڑھا دی۔ تو کیوں بڑھائی؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے جو ڈیزل ہے وہ ڈیزل پر لیوی کم کر دی،
اور جتنی کم کی اتنی جو ہے 20% سے زائد جو ہے وہ پیٹرول میں بڑھا 20 روپے نکال کے پیٹرول وہ ساری قوم کے اوپر ڈیوائڈ وہ قوم پہ وہ کر دیے. اور ان کا یہ فلسفہ یہ ہے کہ کیونکہ پیٹرول جو ہے یہ موٹر سائیکل والے عام کاروں والے استعمال کرتے ہیں تو ان کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف 55 روپے کا اثر ہوگا. لیکن مجھے وکیل صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو پرائز ہے غالباً 321 روپے پیٹرول کی پرائز ہے پر لیٹر اور جو ڈیزل کی پرائز ہے, اس میں سے کتنے پیسے ڈائریکٹلی 1 لیٹر میں سے عوام جو موٹر سائیکل یا گاڑی والا ڈلواتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی 321 میں سے سیدھے کتنے پیسے ہیں جو گورنمنٹ کی جیب میں چلے جاتے ہیں, اور اس کے اندر انہوں نے گیم کیا کی ہے وہ بتائیے. اچھا, یہ دیکھیں حکومت جو ہے نا الزام لگا رہی ہے کہ پیٹرول پمپ مالکان نے یہ کیا یا آئل کمپنیز نے یہ کیا, لیکن حکومت نے خود بھی تو یہی کیا ہے. حکومت نے جو فارمولے بنائے جس کے تحت ریٹ اناؤنس کیے گئے اس میں جو ہے انہوں نے جو ابھی پیٹرول یا ڈیزل یا کروڈ آئل ابھی پہنچا نہیں ہے اس کے مطابق اپنی کیلکولیشن کی ہے. یعنی اگر پہلے ان کی کیلکولیشن تھی ڈیزل کی کہ انہیں جو ہے پر لیٹر ڈیزل جو ہے وہ 179 کا پڑ رہا تھا, اب انہوں نے کیلکولیشن کی ہے کہ ہمیں 257 میں پڑ رہا ہے, جبکہ ابھی یہ آیا نہیں ہے. یہ ابھی آیا نہیں ہے, تو یہ کیلکولیشن کس بنیاد پر ہے؟ اسی طرح پیٹرول کی ان کے کیلکولیشن ہے کہ ہمیں پہلے 154 روپے میں 154 روپے 65 پیسے میں 1 لیٹر پیٹرول پڑ رہا تھا, اب وہ 190 روپے 94 پیسے میں پڑ رہا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس تو ابھی آیا نہیں ہے پیٹرول, یہ پرانے کہ آپ نے یہ کوسٹ کیسے بتا دی. اچھا, ایک اور گیم انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے, کیونکہ ان کو آئی ایم ایف کے سامنے ٹیکس بڑا چڑھا کر بتانے کہ ہم نے اتنے کر لیے, اور ان کے پاس پیٹرول اور ڈیزل کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور راستہ ہے نہیں, تو یہ ہر بار جب بھی انہیں موقع ملتا ہے تو یہ واردات کرتے ہیں. اسی طرح پیٹرول اور ڈیزل کے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بڑھا کر یعنی ٹیکس بڑھا کر وہ اس حساب کو پورا کرتے ہیں. اب انہوں نے یہ کیا کہ ڈیزل میں جو ہے جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی تھی وہ پہلے 76 روپے 21 پیسے تھی, اس کو جو ہے کم کر کے 55 روپے 24 پیسے کر دی. لیکن دوسری طرف پیٹرول پر جو ہے 84 روپے 40 پیسے جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی تھی اس کو 20 روپے 93 پیسے بڑھا کر 105 روپے 37 پیسے پر پہنچا دیا. یعنی ایک بندہ جو موٹر سائیکل چلانے والا ہے یا جو کار چلانے والا ہے وہ صرف اور صرف حکومت کو, یعنی ایک تو بیٹا ان پر کوسٹ بڑھا دی گئی کہ آپ کے کوسٹ بڑھ گئی کہ بھائی یہ بڑھ گئے, آپ کے تیل بڑھ گئے. ساتھ میں انہوں نے جو ہے وہ جو ڈیولپمنٹ لیوی ہے وہ بھی جو ہے وہ 20 روپے بڑھا دیے, اور 105 روپے صرف اور صرف جو ہے لیوی کی مد میں حکومت کے اس میں خزانے میں یعنی حکومت کے جیبوں میں یہ لیوی کی مد میں جا رہے ہیں. تو یہ سوچ کے انہوں نے یہ کیا ہے, اس کے لیے یہ جواز فراہم کر رہے ہیں کہ جو عام موٹر سائیکل یا جو کار چلانے والے ان پر جو ہے یہ بوجھ ڈالنے سے جو ہے وہ صرف اسی کی حد تک دباؤ ہوگا. اور اگر ڈیزل جو ہے کیونکہ مال بردار گاڑیاں یا جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہے وہ چونکہ جب وہ ان پر قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کے نتیجے میں مہنگائی بڑھتی ہے, کیونکہ وہ سبزیاں پھل اور دوسرے. آپ کو کیا لگتا ہے وکیل صاحب, یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے کیا اس میں وزن ہے؟ سوال یہ ہے کہ اب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ کمرشل گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں, ان کے جتنے بھی بڑے ڈالے ہیں ان کے لینڈ کروزر ہیں ان سارے ڈیزل پہ استعمال ہوتی ہے. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ سی ایم پنجاب صاحبہ نے اپنے لیے 11 ارب روپے کا جہاز خریدا ہے. تو حکومت جو عوام کی طرف سے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ حکومت اپنے اخراجات کم کرے نا. آپ کو پتہ ہے کہ پروٹوکول میں کتنی BCU گاڑیاں چل رہی ہوتی ہے, تو IMF وہاں پہ ڈنڈا نہیں کرتا, وہاں انہیں نہیں کہتا کہ بھائی آپ عوام سے ڈائریکٹلی لینے کی بجائے آپ اپنے یہ اخراجات تو کم کریں. دیکھیں IMF جو ہے نا اس طرح کی گہرائی میں نہیں جاتے کہ آپ فلاں سے لیں یا یہاں سے لیتے ہیں, وہ سیدھا کہتے ہیں کہ ہمیں ٹیکس اتنا چاہیے, آپ کی ٹیکس کلیکشن یہ ہونی چاہیے. یہ IMF کے کندھے پر جو ہے نا بندوق رکھ کے جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اشرافیہ کو اب بڑے لوگوں کو بچا کر یہ سارا جو ہے وہ غریبوں سے کلیکٹ کرتے ہیں. IMF کبھی بھی نہیں کہتا کہ آپ غریبوں سے لو اور امیروں سے نہیں لو. آپ جو ہے وہ اپنے بیوروکریٹس جو ہے وہ ان کو فری ان لمیٹڈ پیٹرول دو, ان کو گاڑیاں بھی دو, ڈرائیور بھی دو, ان کے بچے بھی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں, وہ بچے بھی اسکولوں میں جا رہے ہیں, 3 گاڑیاں استعمال ہو رہی ہے, سرکاری پیٹرول ڈیزل استعمال ہو رہا ہے. یہ کبھی بھی IMF نہیں کہتا, یہ ان کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے, اپنا ایک وہ ہے. اور وہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیونکہ قیمتیں بڑھ رہی ہے تو عوام کو جو ہے وہ اس کی طرف جانے, کفایت شعاری کی طرف جانا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ جب عوام تو تب کرے, وہ آپ کو پہلے دیکھتے, حکومت کو اور بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ تو اپنے شش کے کم نہیں کر رہے ہیں, آپ کی پروٹوکول میں گاڑیاں کم نہیں ہو رہی, اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میں موٹر سائیکل کم چلاؤں.
हाँ, मेरे पास जो मेहरान गाड़ी है, मेरे पास जो छोटी गाड़ी है, या उसमें जो 4-5 लीटर इस्तेमाल करता हूँ, 10 करता हूँ, आप मुझे कहते हैं कि आप लिमिटेड हो जाओ। यानी बाइकिया वाले जो है वो आप उनको महदूद करके जो है किफ़ायत शारी करना चाहते हैं। जो फूड पांडा वाले हैं, जो रिक्शे वाले हैं, जो छोटे, आप उनको महदूद कर रहे हैं। और अब हुकूमत की नलायकी, नेग्लिजेंस पर तो हम अब क्या ही कह सकते हैं। लेकिन अब ये मुझे बताइएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या आप फ्यूल की प्राइस यहीं पर देख रहे हैं, इसको मज़ीद बढ़ता हुआ देख रहे हैं, या कम हो सकती है? जो वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम है अली परवेज़ मलिक, उन्होंने कहा है कि अगर हालात नॉर्मल होते हैं तो हो सकता है ये प्राइस जो है वो पीछे वाले रेट पर आ जाए, यानी कम हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अभी ये प्राइस ऊपर भी शायद जाए। तो आपके पास मालूमात, आपकी खबर के मुताबिक क्या आपके सोर्सेज कन्फर्म कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो रहा है? देखें, अगर उसूली तौर पे बात की जाए पूरी दुनिया में, क्योंकि तेल की कीमतें अगर बढ़ी है तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो नहीं बढ़ी ना, इंडिया के लिए भी बढ़ी है, इंग्लैंड के लिए भी, चाइना के लिए भी, श्रीलंका के लिए, सबके लिए बढ़ी है। आप गूगल करें कि किस किस ने कितनी कीमतें बढ़ाई है। और पाकिस्तान की मिसाल उसी दुकानदार या ठेले वाले की तरह ही है जो मौका देख के अपने रेट बढ़ा देते हैं, अपने पड़े हुए स्टॉक पर कीमतें बढ़ा देते हैं। यही इन्होंने किया। 18 दिन बाद जो रेट, जो नए माल पहुंचने के बाद रेट बढ़ाने थे, वो उन्होंने पुराने स्टॉक पर बढ़ा दिए। तो हम कैसे, अब अगर फ़र्ज़ करें आगे $10 और बढ़ता है या $20 बढ़ता है तो ये 40-50 रुपये और बढ़ा देंगे। हालांकि ये जो अब कैलकुलेशन है ये 18 मैंने यानी अगले 2 हफ्ते तक तो बिल्कुल बढ़ने नहीं चाहिए थे। और उसके बाद भी आप अपनी जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है 105 रुपये की, यानी आपके पास पूरे 50 रुपये की मजीद गुंजाइश है कि अगर मजीद भी इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़े तो आप उसको भी उसको बढ़ने से रोक सकते हैं, क्योंकि आपने लेवी कम करके। लेकिन आप तो मतलब उसको लेवी बढ़ाए जा रहे हैं, यानी एक तरफ कीमतें बढ़ रही है, आप अपने टैक्स भी बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये अगर नीयत की, अगर यही नीयत रही तो ये आप देखेंगे अगले हफ्ते जो है ये 20-30 रुपये कम से कम और बढ़ेगा। जो इत्तलात आ रही है, पहले से लोगों का जहन तैयार किया जा रहा है। और अगर जो है वो $100 से ऊपर पहुंच गया चाहे तो 50-20-30 रुपये और बढ़ा देंगे। तो ये इन्होंने तो एक आसान तरीके वो देख लिया है कि मतलब रेट बढ़ाते जाओ और लोग जो है वो लोग महदूद हो। कौन सा अपनी जेब से देना है? इनकी जो गाड़ियाँ चलती हैं, हता कि जो घर की गाड़ियाँ भी होती हैं, इनकी पर्सनल गाड़ियाँ भी, वज़रा हूँ, हुक्मरान हूँ, अफसरान हूँ, ब्यूरोक्रेसी हो, टॉप नॉच जो भी, वो तो सब कुछ फ्री पे, मुफ्त माले मुफ्त दिले बेरहम चल रहा होता है। तो बहुत शुक्रिया वकील साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा तफसील के साथ ये डाटा शेयर किया एंड इट्स रियली शॉकिंग फॉर मी, शॉकिंग फॉर ऑडियंस के वो कीमत बढ़ा दी गई जो अभी प्रोडक्ट मौजूद ही नहीं है। यानी अभी तेल 15 दिन बाद आएगा, लेकिन आज ही उसकी जो नई कीमत है वो 15 दिन बाद वाली कर दी। तो यहाँ आप देखें कितना बड़ा तजाद है। यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर हम देखते हैं, डिप्टी कमिश्नर देखते हैं, हुकूमती वज़रा देखते हैं, वो बेचारे रमज़ान के अंदर समोसे वाले के पीछे पड़े होते हैं, दूध वाले के पीछे पड़े होते हैं, जलेबी वाले के पीछे पड़े होते हैं कि ये जो है वो महंगाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने सेम तरीके वारदात वही अपनाया, क्योंकि जब आएगा तो जो भी रेट होगा हम पहले से इसको जो है वो ऊपर ले जाते हैं जितना हम लेके जा सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली सवाल वही है और आवाम की तरफ से भी वही सवाल किया जाता है और वही क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि जब आपके अपने अखराजात करोड़ों में हैं, आपके अपने अखराजात अरबों में हैं, हुकूमती अखराजात, अगर वो आप कम नहीं कर रहे, दूसरी तरफ आप आवाम को कह रहे हैं कि वो किफ़ायत शारी से जो है वो चलें और वो बाइक कम इस्तेमाल करें, गाड़ी कम इस्तेमाल करें, फ्यूल कम इस्तेमाल करें, तो फिर आवाम खुद जो है वो आपकी गवर्नेंस के ऊपर जो है वो सवालिया निशान उठाती है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या फीडबैक है, आप क्या राय रखते हैं, ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस। अल्लाह हाफिज़।